بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَصَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ۔ عزیزان محترم، آج کی مختصر گفتگو میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں فرض نماز کے بعد بلند آواز کے ساتھ ذکر کرنا، اس کا ثبوت پیش کرنا چاہتا ہوں، اور مخالفین کی طرف سے جو اس پر اعتراض کیا جاتا ہے اس کا جواب پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آئیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ اللہ کا ذکر جب بھی کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا ذریعہ ہے، اور خاص کر کے نماز کے بعد ذکر کرنے کا اللہ نے قرآن میں حکم ارشاد فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب تم نماز پوری کر لو، نماز ادا کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اس کے بعد اللہ کا ذکر کرو۔ اور اس نماز سے مراد فرض نماز ہے، کیونکہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، بے شک نماز اہل ایمان پر مقررہ اوقات میں فرض ہے۔ تو فرض نماز کا ذکر ہے کہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب تم نماز مکمل کر لو، ادا کر لو، تو اس کے بعد اللہ کا ذکر کرو۔ یہاں پر اذا شرط ہے اور فا جزائیہ ہے، شرط پہلے ہوتی ہے اور جزا بعد میں ہوتی ہے۔ فرمایا اذا قضیتم الصلاۃ، جب تم فرض نماز مکمل کر لو، فاذکروا اللہ، اللہ حکم دے رہا ہے اس کے بعد اللہ کا ذکر کرو۔ آئیے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث مبارکہ، امام بخاری نے صفحہ نمبر 116 جلد اول صحیح بخاری شریف میں اس کو نقل کیا۔ امام مسلم نے صحیح مسلم صفحہ نمبر 217 جلد اول میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ذکر کیا۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ متفق علیہ۔ فرمایا ان رفع الصوت بالذکر حين ينصرف الناس من المکتوبۃ کان فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا بے شک ذکر کے ساتھ آواز کو بلند کرنا کس وقت؟ حين ينصرف من الصلاۃ، فرمایا جس وقت لوگ ينصرف الناس من المکتوبۃ، فرض نماز سے فارغ ہوتے، کان فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا یہ حضور کے دور میں جاری اور ساری تھا۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت عبداللہ بن عباس سے یہ پکار کر بیان کر رہی ہے کہ اہل سنت و جماعت کا یہ عمل، فرض نماز کے بعد بلند آواز کے ساتھ ذکر کرنا، یہ وہ عمل ہے جو میرے مصطفیٰ کے مبارک دور میں بھی جاری تھا۔ صحابہ کرام بھی عمل کیا کرتے تھے، اور کتنی آواز کے ساتھ ذکر کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میری عمر چھوٹی تھی، میں بازار میں ہوتا تو جب ذکر کی آواز آتی تو مجھے پتہ چل جاتا کہ فرض نماز مکمل ہو چکی ہے۔ آئیے، کچھ لوگ یہاں پر کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر آہستہ آواز کے ساتھ کیا جائے۔ اللہ ہر کسی کی آواز کو چاہے اونچی ہو یا آہستہ آواز کے ساتھ ہو، وہ رب ذوالجلال سنتا ہے۔ تو آئیے، حج کے موقع پر تلبیہ پڑھا جاتا ہے۔ امام ابو داؤد نے کتاب المناسک حج کے ابواب میں یہ حدیث پاک نقل فرمائی۔ فرمایا آتانی یا جبرائیل، حضور فرماتے ہیں میرے پاس جبریل آئے، آمرا، انہوں نے آ
مجھے امرنی ان آمر اصحابی ومن معی، انہوں نے مجھے یہ حکم دیا کہ اللہ کا پیغام یہ ہے، جبریل حضور سے عرض کر رہے ہیں ان آمر اصحابی، کہ میں اپنے صحابہ کو حکم دوں ان یرفعوا اصواتہم بالتلبیہ، فرمایا دوسرا وفی روایت بالاحلال، فرمایا جب صحابہ حج یا عمرہ کریں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ تلبیہ پڑھیں تو بلند آواز کے ساتھ پڑھیں۔ اگر ذکر رب ذوالجلال آہستہ آواز سے سنتا ہے تو جو بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہوئے اللہ کے گھر میں پہنچ کر بلند آواز کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، کیا رب ذوالجلال وہاں نہیں سنتا؟ اللہ کیوں حکم دے رہا ہے؟ پتہ چلا جہاں جہاں تلبیہ کی آواز جائے گی ہر چیز اس سے سیراب بھی ہوگی، تلبیہ پڑھنے والے کی گواہی بھی دے گی۔ اسی طرح جب بلند آواز کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، جہاں جہاں ذکر کی آواز جاتی ہے ہر چیز ذکر کے فیض سے سیراب ہوتی ہے، اور ہر چیز ذکر کرنے والے کی قیامت کے دن گواہی بھی دے گی۔ یہاں پر یہ ذکر کہنا کہ جو لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں ان کی نماز میں خلل آتا ہے، پہلا ان سے مطالبہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں، حضور علیہ السلام کے مقدس دور میں صحابہ کرام فرض نماز کے بعد بلند آواز کے ساتھ ذکر کیا کرتے تھے۔ جب صحابہ کی نماز میں خلل نہیں آتا تھا، خشوع و خضوع میں فرق نہیں آتا تھا، تو کیا آج کے لوگوں کی نماز صحابہ سے زیادہ خشوع و خضوع والی ہے؟ تو صحابہ ایک یہ سنت نبوی اور صحابہ کی مخالفت کرتے ہیں، اور دوسرا خود لیٹ آتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ خود ٹائم پر آئیں اور ذکر جو دور رسالت معاب اور دور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں جاری تھا اس کی مخالفت نہ کریں۔ ذکر سے خلل نہیں پیدا ہوتا، ذکر سے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس سے تو دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو بلند آواز کے ساتھ ذکر کرنا اللہ کے قرآن اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے۔ اب کون سا ذکر کرنا چاہیے؟ افضل، فرمایا افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ، کلمہ شریف کا ذکر سب سے افضل ترین ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں اپنے ذکر کو کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق اور اس کی برکات